گارد جو سلطان ہو، سلطان کے معنی ہے جو ہر ایک پر غالب ہو۔ اس کا مطلب ہے رسول دعا مانگ رہے ہیں کہ اپنے پاس سے ایسا مددگار دے جو غالب کل غالب ہو۔ تو رسول کی دعا کیا تھی؟ کہا جاتا ہے کہ صاحب کعبے میں علی کیوں پیدا ہوئے؟ تو میں کہوں رسول کی دعا دیکھ لو، قرآن میں ہے۔ رسول دعا مانگ رہے ہیں کہ پالنے والے اپنے پاس سے مددگار دے، اسی وجہ سے جو مددگار آ رہا ہے وہ کعبے سے آ رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجے ایک صلوات بلند آواز سے جو غالب کل غالب ہو، جو ہر ایک پر غالب ہو۔ اب بات مکمل ہو گئی، اس سے زیادہ مجھے نہیں عرض کرنا ہے، لیکن بچوں سے سوال ہے میرا، جوانوں سے سوال ہے۔ غالب کل غالب آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں مولا کو، ان کا لقب ہے جو دیا گیا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے عطا شدہ ہے، اللہ کی طرف سے ملا ہے۔ یہ کب ملا؟ بچوں سے سوال ہے، بزرگوں سے نہیں۔ یہ لقب کب ملا؟ کیا بدر میں جب سارے سرداروں کو قتل کر دیا، 70 مارے گئے تھے بدر میں دشمن، جس میں 36 جو ہیں وہ علی نے مارے تھے، اور 34 ملائکہ نے اور رسول کی فوج نے مل کے مارے۔ 34 پوری فوج اور ملائکہ نے مل کے مارے، اور تنہا علی نے 36 مارے تھے۔ لیکن یہاں پر بھی تاریخ جلدی سے بیان کر دوں آپ کے سامنے۔ مارے تو کچھ اصحاب نے بھی تھے، کچھ ملائکہ نے بھی مارے تھے، لیکن عجیب بات تھی، جو قتل ہوا پوچھا گیا کس نے قتل کیا؟ کہا گیا علی نے قتل کیا۔ جو زخمی ہوا کہ کس نے زخمی کیا؟ کہا علی نے زخمی کیا۔ جبکہ تاریخ کہتی ہے کہ 36 مارے تھے، بقیہ ملائکہ نے مارے تھے، اور 2-4 اپنے اصحاب نے بھی، جو بیچارے کمزور ملے ہوں گے ان کو مار دیا ہوگا۔ تو کچھ 2-4 انہیں مارے، بقیہ ملائکہ نے مارے اور علی نے مارے۔ لیکن جس سے پوچھا اور کہ علی نے مارا، علی نے قتل کیا، علی نے قتل کیا۔ ارے بھائی علی نے صرف 36 مارے تھے، بقیہ تو ملائکہ نے مارے تھے۔ یہ کیا ہر ایک کہہ رہا ہے علی نے علی نے علی نے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے ملک آ رہے تھے سب علی کی صورت میں آ رہے تھے، جتنے فرشتے آ رہے تھے وہ سب علی کی صورت میں آ رہے تھے۔ تو فیصلہ ہو گیا، جو کہتے یا علی مدد نہ کہو، یا علی مدد نہ کہو، ارے فرشتوں نے علی کی صورت میں آ کر بتا دیا کہ اگر اللہ کی طرف سے مدد بھی آتی ہے تو علی ہی کی شکل میں آتی ہے۔ ایک سلوات بھیجے چلا جائے گا۔ میں تو بات کو مختصر کرنا چاہتا ہوں۔ کب کہا گیا غالب کل غالب؟ بہت سنجیدہ پہلو جو کرنا چاہتا ہوں۔ بدر میں سارے سرداروں کو مارا تھا اکیلے، بقیہ نے فوج کے سپاہیوں کو مارا تھا۔ مولا نے چن چن کے جتنے بھی وہ دگگج سردار تھے ان سب کو مارا تھا علی نے، اور چھوٹے موٹے سپاہیوں کو ملائکہ نے اور دوسرے 2-4 اصحاب نے مار دیے تھے، مگر غالب کل غالب کو لقب نہیں ملا۔ میدان احد میں پورے لشکر پر اکیلے علی غالب، میدان بدر میں سارے سرداروں پر غالب، مگر غالب کل غالب کا لقب نہیں ملا۔ میدان احد میں اکیلے پورے لشکر پر غالب، مگر غالب کل غالب کا لقب نہیں ملا۔ ارے 2 انگلیوں سے در خیبر اکھاڑ لیا، اور اس طرح سے اب جو جھٹکا دیا در خیبر کو تو تاریخ کہتی ہے پورا پتھر کا قلعہ لرزنے لگا، اور برہم اپنے تخت پر بیٹھا تھا، اوندے منہ گرا۔ ایک سلوات بھیجے اتنا زور کا جھٹکا لگا قلعے کو، اور ایسا زلزلہ آیا کہ اوندے منہ، تاریخ میں ہے اوندے منہ برہم اسی وقت گرا زمین کے اوپر تخت سے، مگر غالب کل غالب کا لقب نہیں ملا۔ دنیا کے سب سے بڑے پہلوان عمرو ابن عبد ود کو زیر کر لیا، سینے پر سوار ہو گئے، دنیا کا سب سے بڑا پہلوان تھا، دنیا کا سب سے بڑا پہلوان زیر کیا، مگر غالب کل غالب کا لقب نہیں ملا۔ کب ملا؟ جب اس نے گستاخی کی،
جب ابر نے گستاخی کی اور علی سینے سے اتر کر ٹہلنے لگے تو فضاؤں میں آواز گونجی غالب و کل غالب علی ابن ابی طالب. اگر اپنے غصے سے مغلوب ہو جاتے, اپنے جذبات سے مغلوب ہو جاتے تو غالب رہتے, غالب کل غالب نہ بنتے. ایک سلوات برداوا. اور حقیقت یہی ہے کہ یہی بہادری ہے, یہی شجاعت ہے کہ انسان طاقت ہوتے ہوئے اگر مصلحت نہیں ہے تو اس طاقت کا استعمال نہ کرے. یہی بہادری سب سے بڑی بہادری. اب کوئی نہ کہے کہ چوتھا امام بہادر نہیں تھا, کوئی نہ کہے کہ شہزادیاں ہماری بہادر نہیں تھیں. نہیں, اگر اشارہ کر دیتے تو زمین کے تختے پلٹ جاتے, اگر اشارہ کر دیتے تو پورا لشکر تہبالا ہو سکتا. کس کی ہمت تھی کہ زینب کے سر سے چادر چھین سکے؟ کس کی ہمت تھی کہ سکینہ کے تماچے لگا سکے؟ کس کی ہمت تھی کہ چوتھے امام کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, گلے میں توق خاردار. کسی شاعر نے بہت اچھا شعر کہا ہے جو میرے موضوع سے متعلق ہے. شاعر شعر کہتا ہے کہ یہ تحمل شاہکار عابد دلگیر ہے, یہ تحمل شاہکار عابد دلگیر ہے. ارے ہاتھ میں ساری خدائی, پاؤں میں زنجیر ہے. ہاتھ میں ساری خدائی, پاؤں میں زنجیر ہے. ارے ان کی حکومت پوری کائنات پر تھی, اس کے بعد بھی ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پیروں میں بیڑیاں ہیں, گلے میں توق خاردار. بس ایک واقعہ جلدی سے پیش کر دوں, اپنے موضوع سے متعلق واقعہ ہے کہ میں کہیں پڑھ بھی چکا ہوں کہ ایک یزید کے زمانے میں ایک شکاری تھا جو جانوروں کا شکار کیا کرتا تھا. ایک مرتبہ ایک بہت ہی خوبصورت ہرنی اس نے پکڑ لی, اور یزید کو جانور پالنے کا شوق تھا, کافی انعامات دیا کرتا تھا. کہ لے کر چلا یزید کے دربار کی طرف کہ یزید کے پاس اس کو دے کر اسے ایک دولت اور انعام حاصل کر لوں گا. اتفاق سے راستہ قید خانے کے سامنے سے جاتا تھا جس پہ اہل حرم قید تھے, جس پہ ہمارا چوتھا امام قید تھا. اس کے سامنے سے راستہ جاتا تھا. جیسے یہ ہرن کو پکڑے ہوئے کھینچتا ہوا لیا جا رہا تھا دربار یزید کی طرف, جیسے ہی قید خانے کے دروازے کے سامنے سے شکاری گزرنے لگا تو روایت کہتی ہے کہ یکایک اس ہرنی نے زور کیا اور زور مار کر اس کے ہاتھ سے چھوٹی اور دوڑتی ہوئی قید خانے کے دروازے پر پہنچ گئی. اب یہ پکڑ تو یہ دوڑا پھر کے دوبارہ میں پھر پکڑ لوں, اتنا قیمتی مال ہاتھ سے جا رہا ہے, انعام ملے گا یزید کی طرف سے. اب جو قید خانے کے دروازے پر پہنچا تو اس نے دیکھا قیدی ہے, اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پیروں میں بیڑیاں ہیں, گلے میں توق ہے, لباس پوشیدہ تار تار پہنے ہوئے ہیں, اور یہ ہرنی اس کے قدموں پر سر رکھے ہوئے کچھ اپنی زبان میں کہہ رہی ہے. یہ شکاری آگے بڑھا اور اس نے چاہا کہ ہرنی کو دوبارہ پکڑ لے. تو اس قیدی نے کہا کہ شکاری اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دے, اس ہرنی کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دے, میں ضمانت لیتا ہوں کہ ہرنی تھوڑی دیر میں واپس آ جائے گی, یہ ہرنی تھوڑی دیر میں واپس آ جائے گی. وہ شکاری بگڑ گیا, تو کہا بھائی جانور کا کیا بھروسہ, میں تمہاری ضمانت کیسے مان لوں کہ جائے گی وہ واپس آ جائے گی, یہ جانور ہے, ظاہر ہے کہ یہ جب جائے گی تو واپس تو نہیں آئے گی. اس قیدی نے نہیں, میں ضمانت دیتا ہوں, میری ضمانت قبول کرو کہ واپس آ جائے گی. اس نے کہا بھائی میں تمہاری بات کیسے مان لوں, میں یزید کے پاس لیے جا رہا ہوں, اسے بڑا مال ملے گا, بڑی دولت ملے گی. جیسے شکاری نے کہا دولت ملے گی, اس قیدی نے کہا کہ میں یزید سے 1000 گنا زیادہ تجھے دوں گا. ارے جتنا مال یزید دے گا اس سے 1000 گنا زیادہ میں دوں گا. اس سے حیرت سے سر سے پاؤں تک قیدی کو دیکھا, ارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے, پیروں میں بیڑیاں ہے, گلے میں توق ہے, تار تار لباس پہنے ہوئے, اور قیدی کہہ رہا ہے کہ میں یزید سے 1000 گنا زیادہ دوں گا. اب جو حیرت سے دیکھا تو قیدی کہنے لگا کہ مجھے حیرت سے نہ دیکھو, ارے ہم امتحان دے رہے ہیں, ہمارا جو عالم ہے وہ اس لیے ہے کہ ہم امتحان دے رہے ہیں, ہم کائنات کے مالک ہیں,
اگر تجھے یقین نہیں آ رہا ہے تو زمین سے اپنے دامن میں خاک اٹھا لے، زمین سے اپنے دامن میں مٹی اٹھا لے۔ پہلے تو شکاری نے انکار کیا کہ میں خواہ کیوں مٹی اٹھاؤں، لیکن جب اس قیدی نے اصرار کیا تو اس نے اپنے دامن میں زمین سے مٹی بھر لی۔ اس شکاری نے اپنے دامن میں مٹی بھری۔ اب وہ قیدی کہنے لگا رات دیکھو تو کہ تمہارے دامن میں ہے کیا، دامن میں ہے کیا، ہے کیا مٹی ہے کہ نہیں، دیکھو تو۔ اب جو اس نے نگاہ ڈالی دیکھا خالص سونا چمک رہا ہے، مٹی سونے میں بدل چکی تھی، پورا دامن سونے سے بھرا ہوا تھا۔ اب تو یہ منظر دیکھا تڑپ کر پوچھتا نہیں، یہ بتائیے آپ ہیں کون، یہ بتائیے آپ ہیں کون؟ قیدی نے کہا ہم آل رسول ہیں، میں زید العابدین ہوں، میرا بابا حسین کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا قتل ہوا، ہم کو یہاں قیدی بنایا گیا، یہ سننا تھا۔ اس نے سونا پھینکا، قدموں پر سر رکھ کر کہا آقا پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ارے میں اہل بیت کا چاہنے والا ہوں، میں اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوں، ارے مجھے کوئی انعام نہیں چاہیے، آپ پر صدقہ ہو گیا ہی، میں اس کو چھوڑے دیتا ہوں۔ مگر اتنا بتا دیجئے، آخری جملے اتنا بتا دیجئے کہ جب یہ ہرنی آپ کے پیر پر سر رکھے کچھ کہہ رہی تھی تو آپ یہ کہا کہ چیخ مار کر روئے تھے، آپ یہ کہا کہ چیخ مار کر روئے تھے۔ تو اس نے ہرنی نے کیا کہا کہ جو آپ بے چین ہو کر روئے تھے، یہ سننا تھا۔ امام فرماتے ہیں کہ اس نے قدموں پر سر رکھ کر مجھ سے کہا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو بھوکے پیاسے ہیں، ارے تھوڑی دیر کے لیے اجازت دلوا دیجیے میں ان کو دودھ پلا کر آ جاؤں۔ ارے جب یہ چھوٹے چھوٹے بھوکے پیاسے بچوں کا ذکر کیا تو مجھے اپنا بھائی ننھا سا علی اصغر یاد آ گیا جو کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا میرا باپ حسین اپنے ہاتھوں پر لیے اس کے لیے پانی مانگ رہا تھا، مگر پانی کے بجائے 3 بار کا تیر میرے ننھے سے بھیا کے گلے پر پڑا۔ میرا ننھا سا علی اصغر باپ کے گلے، باپ کے ہاتھوں پر ذبح ہو گیا، میرا ننھا سا علی اصغر ذبح ہو گیا۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جناب سید مسیح حسن صاحب، ولد سید شبیر حسین صاحب، زوار حسین صاحب، ولد فیاض حسین صاحب اور جملہ مومن مومنات جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، ان سب کی روحوں کو اثار ثواب فرما دیجیے۔